نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین۔ قرآن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا رمضان اور اس کو جو اس کا توسط ہے شہر القرآن اس سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کا آپس میں لنک کیا ہے، جس کے لیے ہم سورہ بقرہ کی ہی ایک آیت جو ہے اس کی تلاوت سنتے ہیں اینڈ دین ویل سی جسٹ 2 منٹس میں آپ کے لوں گی، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا انٹرو کر کے انشاءاللہ ویل اسٹارٹ رائٹ اوے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ اب دو الفاظ آپ کو نظر آئیں گے قرآن میں، ایک انزلہ اور ایک نزلہ۔ there's a difference between the two۔ انزلہ جو ہے وہ یک بارگی پورا کا پورا نازل ہونے کو کہتے ہیں، اور نزلہ ینزل تنزیل درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے وقفہ وقفہ کر کے۔ اسی لیے جو رمضان میں جہاں پر بات آئی وہاں پر انزلہ یعنی یہ وہ ٹائم تھا جبکہ لوح محفوظ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے قرآن پاک لکھ کے رکھا ہوا تھا اس کو یک بارگی آسمان دنیا کے اوپر نازل کیا گیا ان ون گو، اور یہ حضرت جبرائیل امین کو سپرد کیا گیا تھا، اسی لیے ان کو امین کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو ایز این امانت رکھا اور 23 ایئرس تک جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس موقع محل اور کانٹیکس کے لحاظ سے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل کیا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر نازل کرنے کی بات آئے گی، آگے آپ قرآن میں پڑھیں گے، وہاں پر نزلہ یہ ورڈ آئے گا، اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں انزلہ۔ اب شہر رمضان یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اس مہینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوز کیا قرآن کے نزول کے لیے، اور قرآن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اپنی مخلوق کے ساتھ، اور قرآن واحد کتاب نہیں ہے جس کو کہ رمضان میں نازل کیا گیا، تمام آسمانی کتب جو ہیں، حضرت ابراہیم کے صحیفے ہوئے یا پھر حضرت موسیٰ پہ جو تورات اتری تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی انجیل، یہ تمام تر کتب رمضان ہی کی مختلف راتوں میں نازل ہوئی۔ سو اب یہاں پر ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ انفارمیشن آ گئی کہ رمضان کا ایک خاص مہینہ ہے جس کی اسپیشل بات ہے کوئی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوز کرتے ہیں اپنے بندوں سے کلام کرنا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ امپورٹنس دیکھیں گے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، تھوڑا سا اگر ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں، اس کو اور اس میں بتایا کیا گیا ہے ہدی للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت۔ اچھا ہم تو سب مسلمان ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا کہا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس قرآن میں، خاص طور پر رمضان کے توسط سے اس بات کو بتایا گیا، یعنی کہ ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے اگر کوئی بھی اس قرآن کو اٹھائے گا تو اس کو اس سے گائیڈنس مل جائے گی۔ اور ابھی آپ آج کل دیکھیں حالیہ ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف پیپل ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ قرآن صرف ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، نان مسلمس، اور وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو گائیڈنس ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ایفیکٹ ڈالتے ہیں، اور پھر وہ بینات من الہدا کہ روشن نشانیاں اور پروفس ہیں ہدایت کی اس قرآن کے اندر، یعنی یہ قرآن خود ہی پروف بھی کر دیتا ہے کہ یہی اصل ہدایت اور گائیڈنس ہے، والفرقان۔ اور تیسری چیز اس میں کیا ہمیں پتہ چلے گی کہ یہ فرق کرتا ہے صحیح اور غلط میں، ٹرو اینڈ فالس میں۔
سو جو بھی اس کو پڑھ لیتا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہو رہی ہے یا یہ غلط ہو رہی ہے. تو یہ چیز جو کرائٹیریا جو ہے وہ یہ بھی اس قرآن کے تھرو پتہ چل جاتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ روزے رکھے. کیوں؟ روزوں کا کانٹیکسٹ یہاں پر کیا مطلب ہوا؟ اس کی بھی ایک بڑی مزیدار وجہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اس روز پیدا ہوا تو میں اللہ کے شکرانے کے لیے روزہ رکھتا ہوں. تو یہ ایک فارم آف سیلیبریشن ہوتی ہے روزہ رکھنا. بنی اسرائیل جو ہے یہود جب فرعون سے آزاد ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے 10 عاشورہ پہ 10 محرم پہ، تو وہ یہود جو ہیں وہ اس دن روزہ رکھتے تھے. سو وہ کیا تھا؟ وہ شکرانے کے طور پر، سیلیبریشن کے طور پر، آزادی کی سیلیبریشن. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایونٹ کو، یعنی قرآن کا جو نزول ہے، اس ایونٹ کی سیلیبریشن اتنی بڑھا دی کہ پورا مہینہ روزے فرض کر دیے. ناؤ یو گیٹ اٹ کہ ہم روزہ اس رمضان میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ بیکاز قرآن اترا. اٹس ناٹ دا ادر وے راؤنڈ. ٹھیک ہے؟ سو یہ ایک سیلیبریشن ہے، منتھ آف سیلیبریشن اور شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے ہم سے کلام کیا. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز کہ روزے کا جو مقصد ہے، روزے کا ریزن وہ کیا ہے؟ اور کیا ہم واحد پہلی امت ہیں کہ جن کے اوپر روزے فرض ہوئے؟ یعنی سوچنے کی بات ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تھے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار تقوی اختیار کرو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اچھا جناب، اب تقوی کی بھی بہت کلوز لنک ہے ود روزہ. یہ واحد عبادت ہے جس کے اندر انسان اتنا کانشیس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا صبح سے شام تک. نماز میں وہ خیال نہیں رہتا، حج کے دوران کئی دفعہ یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا اللہ ہمارے ساتھ ہے یا اللہ تعالیٰ کتنی کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے. لیکن روزہ کہیں چھپ کے بھی اگر آپ کسی کو کہیں کہ یہاں کون دیکھ رہا ہے، کھا لو، تو نہیں نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا، میرا تو روزہ ہے. سو روزے دار جو ہے وہ بہت کانشیس ہوتا ہے آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس کا بہت کلوز لنک ہے تقویٰ کے ساتھ. اسی لیے اس عبادت واحد عبادت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس کا اجر میں خود ہوں، یعنی میں خود دوں گا. اتنا بڑا اجر ہے کہ وہ فرشتے بھی لکھ نہیں سکتے. سو اب اس کے باوجود بھی کہ یہ ایک فرض عبادت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایگزیمپٹ کر دیا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو پھر وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے. گنتی پوری کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کوئی گیس کرے گا کیا وجہ ہے گنتی پوری کرنے کا؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، قرآن کے ساتھ ہی لنکڈ ہے. بیکاز اس سیلیبریشن کے لیے 30 جو ہے روزے یا 29 یعنی پورے ماہ کے جو ہے فرض کیے گئے. تو اگر کسی وجہ سے اس مہینے میں وہ نہیں کر پا رہے تو گنتی ضرور پوری کر لیں بعد کے مہینوں میں. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہ رہا ہے، مشکل نہیں چاہ رہا، اور تاکہ تم اپنی گنتی کی تعداد پوری کر لو اس لیے تمہیں چھوٹ دے دی گئی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی. تو یہ جو ہدایت ہے یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پارہ نمبر 1 کا، اور اسی کی پوری تھیم چلے گی ہماری. اگر آپ دیکھیں کہ ساری کے ساری جو فرسٹ پارہ میں سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، یہ تمام تر جو ہے وہ اسی کی لنک میں ہے. اور یہی رمضان کا مقصد ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن کے نزول کے اوپر اور اس کی ہدایت دینے پر شکر ادا کریں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی آیت کے اینڈ پہ کہ ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں یہ ہدایت دی. سورہ فاتحہ میں ہم یہ بات آگے بھی ڈسکس کریں گے. کئی لوگ اس کو لنک کرتے ہیں کہ ہم چونکہ کھانا پینا روکے ہوئے ہوتے ہیں اور افطاری کے ٹائم ہمیں جب کھانا ملتا ہے تو اس سے ایک شکر کا جذبہ آتا ہے. میں بھی بہت عرصے تک یہی سمجھتی تھی کہ شاید یہ لعلکم تشکرون جو ہے وہ اس لیے کہا گیا، لیکن جو اصل نعمت ہے وہ کھانا پینا نہیں ہے. اصل نعمت ہم آگے سورہ فاتحہ میں پڑھیں گے الذین انعمت علیہم کون ہے، اور جو ٹرو نعمہ ہے وہ کیا ہے، اور ٹرو نعمہ جس پہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں رمضان میں وہ کیا ہے.
ٹھیک ہے. سو یہ ہمیں پتہ چل گیا. اب دیکھتے ہیں روزے کا مقصد پتہ چل گیا، رمضان کا کیا مقصد ہے. قرآن سے ہدایت کا حصول اور سچی شکر گزاری اس ہدایت کے ملنے پر. سو جب تک ہم کوئی چیز مثلا کھانا جو ہے، جب ہم اس کا فلیور ٹیسٹ نہیں کر رہے ہوتے تب تک ہم سے شکر نہیں ادا ہو پاتا نا. کسی کھانے کو ہم ٹیسٹ کریں گے تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، پانی پئیں گے تو اس کا شکر ادا کریں گے نا. تو سچی شکر گزاری کب آتی ہے؟ کہ جب ہم اس چیز کو فیل اور محسوس کریں، جب ایکسپیرئنس کریں. تو ہدایت کی شکر گزاری کب آئے گی؟ ہدایت حاصل کر کے ہم ایکسپیرئنس کریں اس ہدایت کا. ٹھیک ہے. سو اس چیز کا ہمارا ٹارگٹ ہے اس رمضان میں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی اس ہدایت کو فیل کریں، اور اس کا جو قرآن کا جو نور ہے، جو قرآن کا میریکل ہے، جو معجزہ ہے، اس کو فیل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہمارا آج کا آغاز ہے، اور انشاءاللہ اینڈ آف رمضان تک ہماری کوشش ہوگی کہ روز قطرہ قطرہ کر کے ہم اس چیز کو جو ہے وہ اپنے اندر ڈال سکیں انشاءاللہ. تو رمضان کی آمد ہے اور قرآن کا ساتھ ہے انشاءاللہ. کیا ہی پیاری یہ محفل ہے. سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الحمدللہ، تمام تعریف، تمام شکر. اور الحمد جو ہے وہ کون سی تعریف ہوتی ہے؟ حمد اور ثنا، تعریف اور شکر ساتھ ساتھ. کبھی ہم کسی کو پریز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا شکر ساتھ میں نہیں ادا کر رہے ہوتے، صرف کمپلیمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. تم بڑی اچھی لگ رہی ہو، تمہارے کپڑے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، تم بڑی فریش لگ رہی ہو. کئی دفعہ ہم کسی کو تھینک یو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں کمپلیمنٹ نہیں دے رہے ہوتے. جیسے اپنی امی کا کے شکر گزار ہوتے ہیں لیکن اتنا کمپلیمنٹ نہیں دے رہے ہوتے، بٹ دل میں ہمارے ہوتا ہے. لیکن حمد جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ساتھ، شکر بھی اور ساتھ حمد، یعنی دل کی گہرائی کے ساتھ. اور یہ ایک محبت کا جذبہ ہے، اٹس این ایکسپریشن آف لو، جو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں الحمدللہ. تمام شکر اور تمام جو تعریف ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے رب العالمین. رب کس کو کہتے ہیں؟ خالق، مالک، مدبر. یہ تین ورڈز ہیں جو کہ مل کے رب بنتا ہے، را با با. خالق یعنی کریٹر، مالک اونر. اور مالک کون ہوتا ہے؟ کہ جو کہ تصرف رکھتا ہو، یعنی جس کی مرضی ہو. آپ جب کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو آپ کی مرضی ہوتی ہے کسی کو دے دیں، ہے نا. اب آپ اپنا کوئی جوڑا ہے، وہ آپ اپنے جو ہیلپر ہیں گھر میں آتے ہیں ان کو دے رہے ہیں، اور آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے امی یہ آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی میرا ہے، میں جو مرضی کروں اس کے ساتھ، چونکہ آپ اس کے مالک ہیں. تو مالک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر تصرف رکھتا ہوں. رب العالمین یعنی وہ مالک ہے تمام جہان کا، میننگ اس کی جو مرضی وہ کرے، جس کو جب جہاں لے جائے، جس کو چاہے جیسے رکھے، تمام جہان کے ساتھ، تمام انسانوں، جنات، حشرات، ہر ایک کے ساتھ. پھر یہ کہ مدبر، پلانر، وہ پلان بھی کرتا ہے. آپ سوچئے ایک چونٹی سے لے کے تمام انسان اور جنات اور تمام حیوانات اور تمام چرند پرند، ان کی ایک ایک موو، ایک ایک سانس، ایک ایک غذا کا ٹکڑا، ایک ایک چاول کا دانہ جو ہم نے کھایا ہوگا، ہر چیز کی پلاننگ وہ کر رہا ہے. کین یو امیجن کہ the level of planning کہ وہ جو کر رہا ہے؟ تو وہ تمام جہانوں کے لیے یہ پلاننگ کر رہا ہے. خالق، مالک، مدبر. یاد رہے گا رب العالمین کون ہے؟ جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور مدبر ہے، یعنی ان کی پلاننگ بھی کر رہا ہے، اونر بھی ہے، اور پھر ان کو کریٹ بھی کیا ہے، اس کو بنایا بھی ہے. سو مکمل کنٹرول اور حاکمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اس لیے اس کو ہم پریز بھی کر رہے ہیں، اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. اور اس سب کے باوجود، اس حاکمیت کے باوجود، وہ اپنی دو خاصیتیں بتا رہے ہیں، الرحمن الرحیم. دنیا میں کسی کو پوزیشن مل جائے اور پاور اتنی زیادہ مل جائے تو مرسی سب سے پہلے ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی میں جس کو جب چاہے سزا دے سکوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سپرلیٹو ڈگری مرسی کی لگا دی، یعنی اتنا زیادہ وہ
رحم کرتا ہے، اتنا زیادہ وہ مہربان ہے، اتنا زیادہ شفقت کر رہا ہے. اور رحمان یعنی بے انتہا، اور رحیم بار بار. پھر اس کو رحم آ رہا ہے، پھر اس کو رحم آ رہا ہے، پھر بندے پہ رحم آ رہا ہے، دنیا میں بھی آ رہا ہے، آخرت میں بھی آ رہا ہے. مومنوں کے لیے وہ بے انتہا رحمت یعنی نازل کیے چلے چلے جا رہا ہے. اور مالک یوم الدین، وہ جو جزا سزا کا دن ہے، یعنی لین دین کا دن ہے، جس دن ہمیں دینا ہوگا اور اس کے بدلے لینا ہوگا. جو کچھ جمع کر کے آئے ہیں اس دن ساری چیز کا حساب کتاب ہوگا. وہ اس کا اونر اور مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو آ کے فیصلہ کر سکے کہ چلو چلو جی چھوڑ دو، کوئی نہیں میرے لیے اس نے نماز چھوڑی تھی تو رہنے دو رہنے دو. نو 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 نو، ایسا نہیں ہو سکے گا. مالک یوم الدین، اس دن کا مالک صرف اور صرف وہ ہے. اسی لیے جب ہم دعا مانگ رہے ہیں یہاں پر ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور اس میں مطلب ہے اونلی یورز، صرف اور صرف تیری، یعنی اور کسی کی بندگی اور غلامی ہم نہیں کر سکتے. بیکاز چھڑانا جو اللہ نے، مالک جو وہ ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو اس کی کر لیتے. لیکن مجبوری کیا ہے یہاں پر کہ کنٹرول سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم کسی اور کی بندگی کرنے لگے تو پھر آپ کے خیال میں اللہ ہمیں چھڑائے گا؟ نہیں. اس دن کا جو وہ مالک ہے تو پھر وہ کیا کہے گا؟ اور آپ آخری قرآن میں پڑھیں گے اس دن وہ کہے گا جاؤ جو شریک تھے جن کی تم بندگی کرتے تھے جاؤ ان سے جا کے مانگ لو. تو یہ تو ہم نہیں چاہتے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے پرومس کر رہے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، تیرے ہی آگے جھکے ہوئے ہیں. وہ ایاک نستعین، اور ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں. کس چیز کی مدد؟ عبادت کی، بندگی کی. بیکاز وی ڈونٹ نو کہ کیا طریقہ ہے. ایون حضرت ابراہیم تک نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، حضرت اسماعیل نے، کہ بندگی کے ہمیں طریقے اور عبادت کے طریقے سکھا دیں. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. جی توفیق بھی مانگ رہے ہیں، بالکل. اور پھر جو یہ کرکس ہے سورہ فاتحہ کا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے، ہمیں راستہ دکھا دیں، اس پہ چلا دیں، منزل تک پہنچا دیں. یہ ہے ہدایت کا ملنا. ٹھیک ہے. سو ہدایت جو ہے نا، اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بس ہمیں پتہ چل جائے اس کے صحیح اور غلط کیا ہے، یہ ہدایت ہے. نہیں، یہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت کیا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا بھی دے اور پھر ہمیں سمجھ بھی آ جائے، پھر اس کے اوپر چلا بھی دیں اور آگے تک ہاتھ پکڑ کے ایونچولی جب ہم سیفلی لینڈ کر جائیں جنت میں، تب جا کے جو ہے وہ پھر چھوڑیں. تب بھی نہیں چھوڑیں، تب تو اور کلوز ہو جائیں گے. تو ہدایت یہ ہے جو ہم اللہ سے ہر وقت نماز میں مانگتے ہیں. اور اس صورت کو سبع من المثانی بھی کہتے ہیں، ساتھ بار بار دہرائی جانے والی آیات. اس کو شفا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو پڑھ کے دم کیا جائے تو شفا بھی ہوتی ہے. اور بہت سارے اس کے اور بھی نام ہیں. بہت پاورفل اور اسٹرانگ سورہ ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ نماز کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. اتنی امپورٹنٹ یہ سورہ ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ سے جو میٹنگ ہے، ملاقات، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے قرآن میں پڑھیں گے، وہ نہیں پوری ہو سکتی. یعنی اتنی اللہ کو محبوب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت یہ مانگیں، یہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کن لوگوں کا راستہ؟ الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. یہ وہ چیز ہے جس کا میں پہلے ذکر کر رہی تھی کہ اصل انعام، اصل نعمت کیا ہے. کیونکہ ہم جب سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا یہی ہے کہ گھر ہو، اچھی پوزیشن ہو، فائنینشلی اچھے ہوں، تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے پاس. لیکن جو ریئل نعمہ ہے دیٹ کاؤنٹس. اب جیسے مثلاً منوپلی آپ نے کھیلا ہوگا، بورڈ گیم ہوتا ہے، اس کے پیسے ہیں، آپ جتنے بھی جمع کر لیں وہ ایک گیم ہے، تو وہ آپ کو ریئل لائف میں تو فائدہ نہیں دیں گے نا. تو اب دنیا کے اندر یہ جو کچھ بھی ہم سمجھ رہے ہیں نا ہماری نعمہ ہے، بس سمجھ لیں کہ یہ اسی طرح منوپلی کی پراپرٹی اور وہ ہے کاغذ کے. کیونکہ یہ جو ریئل لائف ہوگی نا آخرت کی، اس میں اس کا اس طرح فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو اس طرح کمائے نہیں. اصل انعام جس کا فائدہ ہوگا وہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. قرآن سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو اصل میں وہ ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر ریئل انعام ہوا اللہ تعالیٰ کا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو نبیوں میں سے تھے اور شہیدوں میں سے تھے
صالح لوگوں میں سے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اگر آپ انبیاء کو دیکھیں تو 99% جو تھے وہ کوئی بہت رچ نہیں تھے، کوئی بہت پاورفل نہیں تھے، غریب سے مسکین ہوتے تھے۔ شہداء کون ہوتے ہیں؟ وہ جو ان کی تو بیچاروں کی لائف ہی چلی گئی، زندگی چلی گئی اتنی ینگ عمر میں، ان کو انعام یافتہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ انعام جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے وہ ہدایت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننے کی توفیق مل جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق مل جانا، یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ انعام ہے جو اصل میں وہ لوگ ہیں جن کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ اور کن کے راستے سے روکا؟ الذین، کون لوگ کہ ان کے راستے پہ ہمیں یا اللہ تعالیٰ نہ چلانا، وہاں پر ہم نہ بھٹک جائیں جا کے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر اللہ کا غضب اور غصہ ہوا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں، اور وہ لوگ جو بھٹک گئے ہیں۔ یہ دو ڈفرنٹ طرح کے لوگ ہیں ٹوٹلی جن کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ المغضوب علیہم وہ لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر فاسد ہوئے، جان بوجھ کر جنہوں نے، یعنی دے نیو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں اور پھر بھی انہوں نے کیا، پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے پھر بھی بولنا ہے، پتہ ہے غیبت کرنا غلط ہے پھر بھی بولنا ہے، پتہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا غلط ہے پھر بھی بغیر ریزن کے قتل کرنا۔ اور الضالین کون ہے؟ جنہوں نے پڑھنا ہی گوارا نہیں کیا، who did not want to know کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہیں گے اکثر جو ہے نا یہ نوشن پائی جاتی ہے کہ اگر قرآن پڑھ لیا تو پھر تو عمل کرنا پڑ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اصل میں پھر تو ضالین کی مد میں آ جائیں گے نا، یہ تو اور بھی ڈینجرس ہے۔ تو دونوں چیزیں خطرناک ہیں، تو چوائس ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کریں۔ جیسے ایک بڑے اچھے اسکالر کی مجھے بات لگتی ہے کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ پڑھیں آج اٹھیں یا نہ اٹھیں، نہیں، یہ تو بھائی لازمی ہے، اٹھنا ہی ہے، تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی یہ تیار کر لیا جائے کہ بھائی لازم اٹھنا ہے۔ تو اس میں کوئی پک اینڈ چوز تو نہیں ہے۔ سو اگین یہی والی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ ہم نہ لیں۔ اور جو پہلی کیٹیگری میں ہیں وہ یہود ہیں، کیونکہ یہ لوگ بہت بڑے بڑے اسکالرز تھے، اپنی کتاب کے علم رکھتے تھے، ان کو تمام تر چیزوں کے بارے میں علم تھا نا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنی کتاب کو اس طرح کی شیشے کی الماریاں ہوتی تھیں ان میں چھپا دیا ہوتا تھا، کسی کو پڑھنے نہیں دیتے تھے، لوگ آتے تھے تو غلط غلط باتیں بتاتے تھے۔ اور الضالین کون تھے؟ کہ ان کو پتہ ہی نہیں اپنے دین کے بارے میں، ان کے علماء ہی غلط طرف نکل گئے۔ تو یہ دو جو ہیں لوگ، جو کرسچنز، دوسری کیٹیگری کرسچنز کی ہے۔ اگلی جو سورہ آ رہی ہے سورہ بقرہ، اس کے اندر ہم یہود کے بارے میں ڈیٹیل پڑھیں گے، اور پھر آل عمران جو سورہ ہے اس کے اندر کرسچنز کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور یہ دو سورہ کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ کیوں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کیونکہ کئی دفعہ جو اچھے بچے ہوتے ہیں نا، جب امی جو ہے کسی شرارتی بہن بھائی کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں نا، تو اچھے بچے خود سمجھ جاتے ہیں، ہے نا؟ جب ڈانٹ دوسرے کو پڑ رہی ہوتی ہے نا تو وہ سہم کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں نہ ڈانٹ پڑ جائے، وہ خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی طرف شدید ڈانٹ سننے کو ملے گی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات بات پہ ان کے بارے میں بتائی ہیں چیزیں۔ اور پھر سورہ آل عمران کے اندر بھی آپ کو کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس طرح نہ کریں، ہم پہلے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو سورہ بقرہ کا جو ہے وہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، ہمیں ان کا میننگ نہیں بتایا، تو اس لیے ہم نے بھی خاموشی اختیار کرنی ہے، ہم خود سے اس کے بارے میں کوئی لاجک اور میننگز نہیں بتا سکتے۔ جو مین آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو آپ دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہ کتاب
متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسرا طریقہ آپ جس سے پڑھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کتاب میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں ہے؟ دو ڈیفرنٹ چیزیں لیکن میننگ تقریباً ایک ہی طرح کا ہے۔ لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس صورت کا آغاز ہی ہو رہا ہے 3 قسم کے لوگوں سے، یہ پہلا پارٹ ہے جس میں آپ 3 ڈفرنٹ ٹائپس آف پیپل کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو ہدایت کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے اس کے مطابق ان کی کیٹیگریز کیا ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو فرسٹ پارا ہم کریں گے اس کے اندر پورا آل تھرو ہم ہدایت کا ٹاپک کور کریں گے کہ گائیڈنس جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سمجھایا ہے کہ ہمیں مل سکتی ہے۔ تو اس والی جو پہلا پارٹ سورہ بقرہ کی جو اوپننگ ہے وہ سب سے پہلے تو اس چیز کے جواب سے ہوتی ہے، وہاں سورہ فاتحہ میں ہم نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی سورہ بقرہ شروع کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن متقی لوگ ہونا شرط ہے، تقوی ہونا شرط ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ بینگ اللہ کانشیس، اللہ کا احساس، جو کہ اگین ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ رمضان کے اندر ہمیں یہ روزہ رکھ کے حاصل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احساس ہونا، یہ چیز جو ہے وہ انسان کے اندر ایک فطرتاً پائی جاتی ہے، اور کئی دفعہ نان مسلمز بھی ہوتے ہیں جن کے اندر یہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے اور ایونچولی پھر اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ بھی کر دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے جو ہے وہ ہمیں ایک مسلم گھرانے میں پیدا کر دیتے ہیں، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ ڈالا ہوتا ہے، ہم اس کو نرچر کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ہدایت مل جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی اٹس دا ادر وے راؤنڈ، کہ کسی نان مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، فطرتاً جو ہے وہ ایک اللہ کانشسنس ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک لگن ہوتی ہے، ایک سرچ ہوتی ہے، کہیں چھپی دبی بیٹھی ہوتی ہے، اور پھر وہ کسی وقت میں نکلتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کو تلاش کرتے کرتے جب قرآن دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ جیسے اب آج کل جو ہے وہ اتنے ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف ینگ پیپل جو ہیں وہ قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں اور ان کو ہدایت مل رہی ہے اور مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو ہدایت ہے اس کے اندر متقی لوگوں کے لیے۔ تو پہلی کیٹیگری لوگوں کی، انسانوں کی، جن کو اس قرآن سے ہدایت ملتی ہے وہ متقی لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جن کو غیب کے اوپر ایمان ہے، وہ یقین رکھتے ہیں، ہر چیز پہ یہ نہیں کرتے کہ اچھا دکھاؤ تو ہم مانیں گے، اللہ کو دکھاؤ تو ہم مانیں گے، یا ہمیں کیا پتا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ نہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، اس کے اوپر نہ جانتے ہوئے نہ دیکھتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے ادا سلانی آیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ آیا ہے، اس لیے کیونکہ جس طرح سے آپ دیکھیے ہم کوئی آرگنائزیشن اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس کے لیے کئی رولز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ یقیم کہتے ہیں قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا، تو کسی چیز کو اس رولز کے تحت چلانا، یعنی کہ اب نماز کو اسٹیبلش کرنا ہے تو یہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ بس ایسے کھڑے ہو گئے ایسے جو مرضی پڑھ رہے ہیں، نہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ رولز ہیں، یہ ریگولیشنز ہیں، اس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ ایک قبلے کی ڈائریکشن ہوگی، پہلے پراپر وضو ہوگا، جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، سطر کا خیال ہوگا، وقت داخل ہو گیا ہے تو اب میں نے ڈیلے نہیں کرنی، اور بہت ساری شرائط اور ان کے ساتھ وہ اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ یہ تقوی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کانشیس ہے، اسی لیے وہ اتنا زیادہ اہتمام کر رہے ہیں نماز کا۔ ٹھیک ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی دے نو کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اللہ نے ہی دیا ہے، اور اگر ہم اس کو واپس کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ تعالیٰ کو ہی دے دیا۔ تو صدقہ اور خیرات جو ہے وہ دے کر ان کے اندر تکبر نہیں آتا، یہ تقوی کی علامت ہوتی ہے۔ تو آپ دو طرح کے لوگوں کو دیکھیں گے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دے کے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ یہ تو میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا، اور ایک طرف کئی لوگ ہوتے ہیں تصویریں بھی کھنچوانی ہیں، پھر پھر 10 دفعہ جس کو دے رہے ہیں اس کو تانا بھی دینا ہے، تمہیں اتنا دیا یہ وہ۔ تو اب پتہ چل گیا ہمیں کہ وہ جو دوسری جو کیٹیگری ہے اس میں تقوی نہیں ہے، اس دینے کا پھر فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو دینا کیسے؟ کہ جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، دل کے اندر ایک تڑپ، اور سوچ رہا ہے انسان کہ جو اللہ نے دیا ہے بس وہی تو دیا ہے، میں نے کون سی ایسی بڑی چیز کی ہے۔ اور پھر
یہ لوگ جو قرآن سے ہدایت لیتے ہیں وہ کون ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کا ہر عمل آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے۔ کچھ بھی بولیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کپڑے پہننے لگیں گے، ریاکٹ کریں گے کسی چیز پر، تو وہ یہ دیکھیں گے آخرت میں اس کا کیا بدلہ مل سکتا ہے۔ یہ ہے یقین آخرت کے اوپر۔ آخرت کا یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں وہ ایک دن ہے، آئے گا تو جائے گا تو دیکھا جائے گا، نہیں۔ یقین کا مطلب ہے پوری زندگی اس کے مطابق گزاریں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ تو اب بالآخرت ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اور آپ نوٹ کرتے جائیں کہ ہدایت کا لفظ یہاں پر کتنی کتنی دفعہ آ رہا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ واپس ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ اولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں سکسیسفل ہیں، جن کو سکسیس نصیب ہوتی ہے۔ اور اب دوسری کیٹیگری کے لوگ شروع ہو گئے، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کو بہت بڑا عذاب ملے گا۔ اب یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ جو ہے نا لاسٹ کیس ہے۔ یہ بالکل ان کی طرف آپ جتنی بھی محنت کر لیں، جتنا بھی اچھا ان کو سمجھا لیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آنی بات، کیونکہ ان کے جو تالا پڑا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے۔ کیونکہ جو دو جگہ ہیں جہاں سے اندر جانی ہے بات، ایک کانوں سے جانی ہے، آنکھوں سے دیکھیں گے، اور پھر زبان سے اقرار کریں گے، اور پھر یہ دل کی ونڈوز ہوتی ہیں نا۔ تو جب اس دل کے اندر کوئی چیز جا ہی نہیں رہی ہے تو وہ ہدایت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کو ہدایت نہیں ملنی قرآن سے، پہلے ہی بتا دیا۔ اب تیسری کیٹیگری کے لوگ ہو گئے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ اور ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، یقولو آمنا باللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ یہ کون کہتا ہے ویسے عموماً اللہ پر ایمان لائے؟ مومن، جو بظاہر دیکھنے میں ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات یہاں پر یہ نہیں تذکرہ کیا کہ وہ یہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، صرف اللہ اور آخرت کی بات کی۔ نوٹ کیا آپ نے یہ؟ ورنہ مومن جو ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اوپر بھی کہتے تھے نا کہ ہم ایمان لائے۔ کیونکہ یہ منافقین جو ہیں ان کا بغض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ وہ یہ بولتے تک نہیں تھے، زبان کے اوپر ہی نہیں لے کے آتے تھے۔ مسلمان ہو گئے تھے، دیکھنے میں مسلمان لگتے تھے۔ اب دیکھیے کہ یہ منافق جو ہے، اس کو میں آپ کو ایک ایکسپلین کرتی ہوں ایگزامپل سے، جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کیونکہ دیکھنے میں یہ مسلمان لوگ ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے سردار مدینہ جب شفٹ ہوئے تھے وہ، تو بڑے بڑے سرداران تھے اور انٹیلیجنٹ لوگ دیکھنے میں لگتے تھے اور بہت انفلوئنشل لوگ تھے۔ اب اگر آپ کوئی سیب دیکھیں، سرخ، بڑا اچھا چمکدار شائنی، لیکن باہر سے بڑا اچھا لگ رہا ہے، خوشبودار لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اس کو کاٹیں تو اندر جو ہے وہ کیڑے پڑے ہوئے ہوں، سڑا ہوا، بساند اٹھ رہی۔ یہی مثال منافق کی ہے کہ وہ دیکھنے میں مسلمان لگ رہا ہے، مومن لگ رہا ہے، باتیں اس کی بڑی اچھی ہیں، لیکن اندر اس کے ایمان نہیں ہے، بغض ہے، کینہ ہے مسلمانوں کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دین سے اس کا کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ نمازیں پڑھ رہا ہے، بس دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن صدقہ خیرات دینے کو اس کو کوئی شوق نہیں ہے۔ تو یہ تیسری کیٹیگری ہے جو کہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ تقوی والوں میں سے ہے اور نہ وہ کفار میں سے ہے۔ تو اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا سب سے زیادہ تذکرہ اور ڈیٹیل بتائی گئی ہے، یہ منافقین جو ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اصل میں، اور سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یعنی اصل میں دھوکہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا دھوکہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی اچھی چیز کر رہے ہیں، ہم تو یو نو
تو دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن اصل میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے کھولے گا، یہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور وہ بند کر دے گا، اور ان کو لگے گا جیسے ہم جنت میں داخل ہو رہے ہیں. پھر دوبارہ سے یہ ہوگا کہ جنت کے دروازے کھلیں گے، دوڑتے ہوئے وہاں جائیں گے اور پھر وہ بند کر دیے جائیں گے منہ کے اوپر. تو ان کے لیے بار بار جو ہے وہ یہ چیز جو یہ دنیا میں کرتے رہے ویسا ان کے لیے انجام ہے. ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، فی قلوبہم مرض. اچھا جی، مرض جو ہے نا، دیکھیے جب کوئی بیماری ہوتی ہے، مثلا کسی کا سٹمک اپسیٹ ہوا ہے، اس کو اچھے سے اچھا کھانا دے دینا، تو وہ پیٹ چونکہ اس کا اپنا خراب ہے، بیماری خود ہے، تو اچھا اچھا سے اچھا کھانا اس کو نیوٹریشن نہیں دے گا. اسی طرح منافقت کی چونکہ بیماری ہے ان کے اندر، تو وہ اچھے سے اچھے ہدایت کی بات ان کو مل جائے، اچھے سے اچھا قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے، اچھے سے اچھا بیان آ جائے، وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے. کیونکہ وہ نفاق کی جو بیماری ہے وہ انہوں نے اپنے دل کے اندر ڈالی ہوئی ہے، اس کا علاج نہیں کر رہے. دیکھیں، بیماری اگر پتہ ہے انسان کو کہ میرے اندر ہے تو اس کا علاج تو خود کرنا ہوگا نا. اور یہ دل جو ہے، اس کی بیماری کو انسان خود سمجھ سکتا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز یاد رکھیے کہ ہم کسی کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ منافق ہے. یہ انسان کو خود ہی اپنا انالیسس کرنا ہوتا ہے، خود ہی اپنے آپ کا کیور کرنا. کیور بھی بہت سارے ہیں جو قرآن میں آپ میں دیکھیں گے بھی انشاءاللہ. تو یہ خود سے اپنے آپ کو انالائز کرنا ہے کہ کیا میرے اندر یہ بیماری تو نہیں ہے اور میں نے کیسے اس کو کیور کرنا ہے. تو ان کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. کس چیز سے بڑھایا؟ کس چیز کی وجہ سے ان کی بیماری بڑھی؟ ابھی ابھی ذکر ہوا تھا، قرآن کی وجہ سے. کیونکہ ڈائٹ جو ہے، جیسے ابھی میں نے بات کی تھی، اس سے پیٹ خراب ہو اور ڈائٹ انسان لے کوئی اچھی میل ہی لے لے تو اس کا اور خراب ہو جاتا ہے. تو تکبر تو آپ نے بالکل صحیح کہا، تکبر ان کے اندر ہے. لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے بڑھایا، کیونکہ کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جب اللہ نے بیماری بڑھا دی تو ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہدایت دینے کے لیے وہ بات کہی تھی نا، قرآن دیا تھا. لیکن اس کی وجہ سے ان کے اپنے دل کی وہ بیماری بڑھ گئی، اور ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا، اس سبب سے کہ وہ جھوٹے ایمان کا اظہار کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ہپوکریٹس تھے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں اصل میں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. مومنوں ہوشیار رہو، بے شک یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم لائے اس طرح ایمان جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے. مومنوں ہوشیار ہو جاؤ، در حقیقت وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ اس حقیقت کو جان نہیں رہے. یعنی وہ بے وقوف کہتے تھے صحابہ کرام کو. کس چیز پہ بے وقوف کہتے تھے؟ جو صحابہ کرام اتنا اتنا مال اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، حضرت ابوبکر سارے گھر کا سامان لے آئے، حضرت عمر آدھے گھر کا سامان لے آئے، کہتے بے وقوف لوگ ہیں یہ، ان کو سمجھ نہیں ہے. اچھا، وہ لوگ جو ہیں شہید ہو رہے ہیں صحابہ کرام، کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف ہے، اس کو اپنی فیملی کی فکر نہیں ہے، یہ کس طرح کی اسٹوپڈ باتیں کر رہا ہے. تو یہ لوگ دوسروں کو جو کہتے تھے، سچے مومنوں کو بے وقوف کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خود ہی بے وقوف ہے لیکن ان کو اس بات سے علم نہیں ہے. اور جب ایمان والوں سے ملاقات ہوتی تو کہتے کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے تنہا ہوتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے. یعنی ہم تو دل لگی کے لیے ایسی جسٹ فار فن چلے گئے تھے وہاں پر، ہم کوئی ایس سچ عمل تھوڑی کرنے کے لیے گئے تھے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو سرکشی میں بڑھنے دے رہا ہے جس میں وہ بھٹک رہے ہیں. یہی تو ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی. اگین ہدایت کی بات آئی کہ اللہ نے ان کو ایک ونڈو دکھائی تھی ہدایت کی، لیکن وہ ہدایت انہوں نے دی اور اس کے بدلے گمراہی خود لے لی اور کہا کہ نہیں ہم اسی طرح سے ہیں. لیکن ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور وہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں تھے. ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی. اب یہاں پر دو مختلف منافقین کی بات ہو رہی ہے. ایک وہ کہ جو کہ پکا اعتقادی منافق ہے، جس کو کہ یہ آگ جلا کے بیسکلی وہ جو نور ہے، جو نور ہدایت ہے، وہ نظر آتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ آگ جو ہے وہ اچانک سے بجھ جاتی ہے اور وہ ٹوٹل اندھیروں میں چلا جاتا ہے، اور یہ پکا اعتقادی منافق ہے.
جو کہ کبھی بھی دوبارہ واپس نہیں لوٹ کے آئے گا، آگے آپ اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا جو منافق، جو صرف دوسری مثال ہے کہ ایک برق ہے، جیسے بجلی ہے، وہ چمکی، تھوڑی دیر کو لائٹننگ ہوئی، وہ تھوڑا سا آگے چلے، پھر رک گئے، پھر چلے، پھر رکے۔ یہ عملی منافق ہیں کہ جن کے عمل جو ہیں ان کے اندر منافقت ہے، اور کبھی کبھی ان کو ایمان کی روشنی ملتی ہے، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایمان بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور آگے عمل میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی صدقہ بھی کر دیتے ہیں، کچھ عبادت میں بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک دم سے جیسے ہی کڑک آتی ہے، کڑک کیا ہے؟ یعنی کہ کوئی مشکل حکم آ گیا جو نہیں اوبے کر پا رہے، یا پھر حالات مشکل ہوئے تو وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ چاہیں تو ان کو ہدایت مل جائے گی، چاہیں تو نہیں ملے گی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ان کے عمل کی بیسس پہ ہوگا کہ اگر یہ واقعی سے اچھی توبہ کر لیں گے تو پھر ان کو بھی ہدایت مل جائے گی۔ تو اب اس کا مطلب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایکچوئل 3 کیٹیگریز ہیں، لیکن جو 3rd کیٹیگری منافقین کی بتائی گئی، ان کی آگے سے بھی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک پکے منافق اور ایک جو ہے وہ عملی، جن کا کچھ کچھ جو ہے وہ اس طرف ملان ہو سکتا ہے ان فیوچر، اور اس میں اگر وہ اپنی بیماری پہچان لیں اور اس کو کیور کر لیں۔ اچھا جناب، اب یہاں پر اگلی جو آیت دیکھیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم شک میں ہو اس کلام کی طرف سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اللہ کے علاوہ اپنے پروردگار، یعنی مددگاروں کو، اللہ جو تمہارا پروردگار ہے اس کے علاوہ جتنے مددگاروں کو بلانا ہے بلا لو۔ اچھا جناب، اب ایک چیز جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے شک کو نکالنا ہے۔ اب دیکھیں، منافقین کی، کفار کی، متقین کی، سب کیٹیگریز کی بات ہو گئی، یہاں تک انسان خود سمجھ جائے گا کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، ٹھیک ہے؟ اب جب ہدایت لینے کی باری آئی ہے تو سب سے پہلے شک کو نکالنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے بات ہی کیا کی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ہدایت ہے۔ اب اگر شک ہوا نا تو دس پوائنٹ آنورڈ ہمیں فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ اگر ہمیں تھوڑا سا بھی شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے کتاب یا نہیں آئی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے اس شک کو نکالیں، کیونکہ ڈاؤٹس جو ہے نا وہ انسان کے عمل کو روکتے ہیں۔ آپ نے کسی رستے پہ چلنا ہے نا، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے نا، پتہ نہیں یہاں جانا تھا یا یہاں جانا تھا، تو آپ وہاں رک کے کھڑے رہیں گے، ٹھیک؟ تو یہاں سے آنورڈ شک کو ہٹانے کی بات ہوئی اور شک ختم ہوا، اور پھر کیا بتایا گیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یعنی کہ اگر تم نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی ایسی کوئی صورت تم نہیں بتا سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کون لوگ ایمان لائے؟ کس چیز پر ایمان لائے؟ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے بغیر شک و شبے کے، ان کے لیے اللہ نے جنتیں۔ اچھا، اور یہ جو ایمان ہے یہ انسان کے عمل کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے؟ سو ان کے لیے یہ اجر بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہے، یعنی ایسی چیز تو ہم نے پہلے بھی دی گئی، کھانے کو دی گئی تھی، اور ان کو ایسی روزی دی جائے گی جو ایک دوسرے سے متشابہ ہوگی، ملتی جلتی ہوگی، اور ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اب یہاں پر وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کہا گیا، اور ازواج جو ہے وہ اسپاؤس کو کہتے ہیں، یعنی شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر۔ اکثر خواتین یہ اعتراض کرتی ہیں کہ جی جنت میں جو ہے ان کو تو پاکیزہ بیویاں مل رہی ہیں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ کو پاکیزہ شوہر بھی ملیں گے۔ اور تھوڑی سی آپ کو جسٹ فار دا انٹرسٹ بتاتی چلوں کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن جو خاتون ہے نا، ان کو جو حسن ملے گا وہ 70 ٹائم زیادہ ہوگا ایک حور سے۔ سو ایمان کے ساتھ if you're able to reach to جنہ، تو آپ کو ایک تو آپ کا اپنا حسن بھی، کیونکہ اکثر جو خواتین کے لیے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اپنی بیوٹی ہوتی ہے۔ دوسرا جو شوہر ہے ازواج مطہرہ، جو مین ان جنہ، جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت یوسف سے زیادہ خوبصورت ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کا بہترین اخلاق ہوگا، حضرت داؤد سے زیادہ خوبصورت ان کی آواز ہوگی، یعنی کہ کوئی کہیں پہ مشکل یعنی اس میں پیکج جو ہے نا ڈیل، وہ بہترین پیکج ڈیل ہے انشاءاللہ مومن خواتین کے لیے بھی۔ سو دے ہیو اے لاٹ ٹو لک فارورڈ ٹو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سب سے بڑی بات یہاں پر جو بتائی گئی کہ all wishes will come true،
ہر خواہش پوری ہوگی، جو دل کی مراد ہے وہ پوری ہوگی۔ تو جو بھی آپ چاہیں گے جب وہ پوری ہو رہی ہے تو پھر اس سے بڑی کون سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ سو اس کا ٹارگٹ لگا کے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنا ہے، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فار ایور اینڈ ایٹرنٹی، ایٹرنٹی کے لیے۔ اچھا جی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر شے کی، بس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق بات ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مثال بیان کر کے کیا چاہا، اللہ نے اتنی چھوٹی سی چیز کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ کفر والے جو ہے نا وہ اللہ کی بات کے اندر مین میخ نکالنے کے قائل ہیں، اس کے ذریعے اللہ بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت کو ذریعہ ہدایت دیتا ہے، اس کے ذریعے صرف فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی قرآن ہے، وہی آیات ہیں، کسی کو اس سے ہدایت مل رہی ہے، کسی کا فسق بڑھ رہا ہے، کسی کی نافرمانی بڑھ رہی ہے، the same message۔ تو اس میں اب قصور کس کا ہوا پھر؟ اس قرآن کا تو قصور نہیں ہے، اس بات کا تو قصور نہیں ہے، اس شخص کا قصور ہے کہ جس کو وہ ہدایت کام نہیں لگ رہی، اور وہ جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے وہ فسق ہے، فاسقین۔ وہ کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو اللہ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد توڑ لیتے ہیں۔ اور یہ کون سا وعدہ مراد ہے؟ یہ اس کے بارے میں آپ بڑی ڈیٹیل سے سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے، ایک وعدہ آپ نے پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، تو وہ وہیں پہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، سرپرائز۔ اچھا، پھر جو ہے وہ یقطعون ما امر اللہ بھی ان یوصل، اور وہ جو اللہ نے جس کو پکا کرنے کو کہا، یعنی رشتوں کو، نعتوں کو، وہ اس کو توڑتے ہیں، یعنی رشتے توڑتے ہیں، اپنے ریلیشن شپس توڑتے ہیں، اور یفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ کیا نقصان ان کو ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ پیچھے بھی بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے، سب سے بڑا نقصان ان کو کیا ہو رہا ہے؟ ان کے فسق کی وجہ سے۔ ایگزیکٹلی، یس، زبردست، سب سے بڑا نقصان یہ کہ اتنی زبردست کتاب کا ان کو فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، دے ناٹ گیٹنگ دا گائیڈنس جو کہ باقی سب لوگوں کو مل رہی ہے۔ آپ سوچیں، ہر بندہ وہ انسٹرکشنز فالو کر کے آگے سے ان کے جنت کما رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو موت پھر زندگی، پھر موت پھر زندگی دی ہے، اس کے لیے، اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر مکمل ایمان ہو جائے کہ یہی ہمارا خالق ہے، یہی ہمارا مالک ہے، یہی مدبر ہے۔ وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کچھ جو زمین میں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر کہہ رہے ہیں تمہارے لیے، یعنی آپ میں سے ہر بندہ کہے میرے لیے اللہ نے پیدا کیا یہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ جب کھانا کھایا کریں نا تو اٹھا کے دیکھا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ آپ نے میرے لیے بنایا ہے، خاص طور پر میرے لیے پیدا کیا ہے کہ میں اس کو کھاؤں، یا اللہ تعالیٰ یہ آپ نے میرے لیے پیدا کیا ہے، بنایا ہے تاکہ میں اس کو پہنوں، یا اللہ تعالیٰ آپ نے یہ میرے لیے بنایا ہے تاکہ میں اس کو یوز کروں، تو تمہارے لیے خاص طور پر بنایا ہے۔ سب کچھ جو کچھ بھی ہے، جمیعاً، ایوری سنگل تھنگ۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، پھر اس نے آسمان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ آپ کا سورہ بقرہ کا سیکنڈ پارٹ شروع ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریشن آف مین کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا اس کا مقصد کیا تھا، اور وہ جو شروع سے جو ہدایت کی سٹوری چلی آ رہی ہے وہ کیسے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں سٹارٹ کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ جو ہے وہ خلف کو کہتے ہیں، تو یہ جو نائب کی ڈیوٹی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، جاب ڈسکرپشن بتائی جا رہی ہے پہلے ہی کہ اپنا نائب بنا رہا ہوں، میننگ کہ اس کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کو مجھ سے جوڑے گا، اور میرے جو کام ہے، میرے جو احکامات ہیں ان کو امپلیمنٹ کرے گا، یہ ہے نا خلیفہ کا کام۔
اب فرشتے جو ہیں انہوں نے پہلے سے جنات کو دیکھا ہوا تھا کہ وہ کیا کچھ غدر مچا چکے تھے زمین میں اور خون خرابہ، کیونکہ ان کے اندر ایک ایول ہے۔ تو فرشتوں نے کہا قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا کہ جو فساد کرے اور خون بہائے؟ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم تیری حمد بیان کر رہے ہیں اور تیری تقدیس کر رہے ہیں، یعنی ہم تجھے اتنا اتنا جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو اگر یہی کام ہے تو پھر تو ہم بھی کر رہے ہیں، تو پھر ایک نئی مخلوق کیوں؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اس نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے کیا چیز نہیں جانتے تھے؟ کہ ایک مخلوق ایسی بھی ہوگی جو فری ول کے ساتھ اللہ کو پہچان کے اس کی ہدایت لے گی، یعنی اس کے پاس آپشن ہوگی کہ وہ دوسرے راستے پہ چلے، لیکن پھر بھی وہ یہ والا راستہ اختیار کرے گی، ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم کو مانگے گی اور پھر اس پہ چلے گی بھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پھر اس نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا اے اللہ تیری ذات کی قسم، ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو ہی بے شک علم اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم تو ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا۔ جب آدم نے فرشتوں کو ان کے نام بتائے تو اللہ نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو؟ یعنی کہ انسان کے اندر اللہ نے وہ چیز ڈال دی کہ جس کے ساتھ انسان نالج حاصل کر کے اللہ کو پہچانے گا، اللہ کی کائنات کے بارے میں جان کے اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے کیا کیا؟ انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اسے ہمیں پتہ چلا کہ جو شیطان ہے اس کے اندر دو خاصیتیں ہیں، ایک یہ کہ میں نہ مانوں، میں کیوں مانوں، میں نے تو نہیں کرنا، اور دوسرا تکبر، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا کہ میں تو کوئی بہت بڑی چیز ہوں۔ اسی لیے جس ہی انسان کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ تکبر صرف اور صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، انسان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ ہم خود سے کچھ نہیں ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اچھا جناب، ایک چیز اور میں ضرور تھوڑی سی کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گی۔ کئی لوگ کہتے ہیں اگر حضرت آدم نے وہ غلطی نہ کی ہوتی تو آج ہم جنت میں رہ رہے ہوتے۔ دلیل جو ہے وہ اس کے اگینسٹ قرآن خود دے رہا ہے، کیونکہ اسکن جو ہے وہ مسکن، تھوڑی سی دیر رہنے کو کہتے ہیں، دیٹس ناٹ اے پرماننٹ ابورڈ۔ تو ان کو جو ہے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو، اسکن کہا گیا تھا کہ تھوڑے سے دن کے لیے یہاں پر ٹیمپرری طور پر تم رہو، ایک ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے ان کو وہاں پر بھیجا گیا تھا۔ جیسے جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا ان کی ٹیسٹ ڈرائیو ہوتی ہے، تو ان کو مختلف جو مثلاً ایک کمپنی ہے جیگوار، وہ گاڑیوں کو جو ہے نا وہ کبھی ریگستان میں لے کے جاتے ہیں، سخت گرمی کے اندر ریت میں چلاتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ جو برفانی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر برف کے اوپر چلاتے ہیں، تو یہ ان کی سخت ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہیں، ان کو وہاں پر سخت شدید ٹیسٹ کے لیے جنت میں رکھا گیا تھا کہ اب اس انوائرمنٹ میں یہ کیا کرتے ہیں، لیکن ان کو سب کچھ مہیا کیا گیا، جہاں سے مرضی کھاؤ، جتنا مرضی تمہارا دل چاہے کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے پاس نہ جانا، فتکونا من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزْلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ان دونوں کو شیطان نے بھٹکایا۔ کرسچنز کیا کہتے ہیں؟ حضرت حوا نے حضرت آدم کو بہکایا، اور ایو اس لیے کہتے ہیں ان کو کہ ایول سے، اور وومن نام رکھ دیا کہ وہ آن مین، یعنی ایک مرد پہ لعنت پڑی ہوئی ہے عورت کی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ نکالے گئے۔ اتنا بڑا جو ہے آپ یہ دیکھیے، اس وجہ سے ظلم ہوتا رہا عورتوں کے اوپر ان کے ریلیجن میں۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ بہت عورت آزاد ہے اور فلانا دن کا، ان کو دے ہیڈ ٹو لائک گو تھرو ہیل۔ ان کی سوسائٹی میں ان کا جو ریلیجس طبقہ ہے وہ ٹارچر کرتا تھا کہ یہ تو ہے ہی ایول چیز، اس نے تو ہمیں جنت سے نکلوایا مردوں کو، اور یہ تو دنیا میں بھی جو ہے وہ ایسے ہی کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے، اللہ کے اوپر اتنا پیار آتا ہے کہ اس نے ڈوئل کا صیغہ یہاں پر بتا دیا
کہ ایک اکیلی حضرت حوا کو نہیں بھٹکایا، دونوں کو بھٹکایا، اسلایا، اور پھر ان کو کنونس بھی کر لیا، اور پھر ان کو اس چیز پہ ابھارا کہ وہ درخت کھا لیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے درخت کھایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ کیسے فوراً ہی ان کو پکڑا، اور فوراً ہی جو ہے وہ ان کو احساس ہوا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور انہوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ کلمات سکھائے۔ ایک تو سب سے پہلے تو جنت سے رینک نیچے اتر آئے، رینک چلا گیا ان کا، بیکاز اب وہ وہاں نہیں رہ سکتے تھے، انہوں نے غلطی جو کرتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو ایک کلمات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود سکھائے، اور اللہ تعالیٰ ان پر مہربان بھی ہوا۔ یعنی کہ یہ دیکھیے اللہ کی کتنی پیاری شان ہے کہ غلطی کی، لیکن جس نے سوری کر لی اللہ نے اس کو معافی بھی دے دی اور اس پہ مہربان بھی ہو گیا۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور معاف نہیں کیا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں۔ کیونکہ پہلے آپ دیکھیے اس آیت میں ہی، پچھلی آیت میں اللہ نے کہا تھا کہ اگر تم نے یہ کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو انہوں نے کیا کہا؟ اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم انہی ظالموں میں سے ہی رہ جائیں گے، ہم سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے اس آیت میں، جو کہ اب اس پورے پارٹ کا کرکس ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، اس سے سب کے سب نیچے اتر جاؤ، یعنی تم، حضرت آدم، حضرت حوا، شیطان، سارے سب نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی بھی میری ہدایت کو فالو کرے گا، اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ کوئی اس پہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ بھی کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر جو آخری چیز میں آپ کو بتاتی چلوں، جو سیکنڈ پارٹ سورہ بقرہ کا کمپلیٹ ہو رہا ہے، وہ اس چیز کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا کے جنت سے حضرت آدم کو بھیجا کہ ہدایت کے لیے میں لوگوں کو بھیجتا رہوں گا، کتابیں بھیجتا رہوں گا، جو اس کو فالو کرے گا تو نہ وہ غمگین ہوگا اور نہ وہ خوف کا میں مبتلا ہوگا۔ دو چیزیں ہیں ہمارے لیے جو ایک ٹیک اوے لیسن ہے آج کا۔ خوف کس چیز سے ہوتا ہے؟ فیوچر کا خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، پتہ نہیں آگے ریٹائرمنٹ ہو گئی تو کیا بنے گا، ہائی پوسٹنگ ہوئی تو کیا بنے گا، خوف ہوتا ہے نا۔ تو یہ ایک تو خوف ہے فیوچر کا، اور پاسٹ میں جو چیزیں ہوئی ہیں ان کا ہوتا ہے غم۔ کوئی لوگ ہم سے بچھڑ گئے، کوئی لاس ہو گیا، جوانی چلی گئی، بھائی ہم تو اتنے پتلے ہوتے تھے، یہی سب سے بڑا غم ہوتا ہے اکثر ہی۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پرومس ہے کہ جو کوئی بھی ہدایت کو فالو کرے گا، نہ تو اس کو فیوچر کا کوئی خوف رہے گا، بے خوف ہو جائے گا، اور فیوچر میں پھر آخرت کا دن بھی آ جاتا ہے، نہ قبر کا خوف ہے، نہ آگے کوئی خوف نہیں رہے گا، بے خوف، اور نہ اس کو پاسٹ کا کوئی غم ستائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایک بالکل کنٹینٹڈ انسان ہو جائے گا جو کوئی ہدایت کو فالو کرے گا۔ ایک تو ہمارے لیے ٹیک ہوم لیسن یہ ہے، اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ جو اصحاب النار، آگ کے ساتھی ہوں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر سیکنڈ پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ پارٹ آئے گا، جو ہم کل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج تھوڑا سا انٹرو بھی تھا تو ہمیں تھوڑا ٹائم لگا، کل جو پارٹ آئے گا تھرڈ پارٹ، اس کے اندر ہم دیکھیں گے خلاصے میں کہ ایک پوری امت، ایک پوری نیشن جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت دی تھی، ان کو وہی انعام دیا تھا جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں الذین انعمت علیہم، لیکن انہوں نے کیا کیا، کیسے بے وفائی کی اللہ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہم فرسٹ پارہ کے اندر جو ہے، جو فورتھ پارٹ آتا ہے اس کا سورہ بقرہ کا، اس میں فرسٹ پارہ ہم کمپلیٹ انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے، جس کے اندر پھر ایک انسان کے بارے میں تذکرہ آتا ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوز کیا، فضیلت دی، اور وہ اس پورے
پوری نیشن کے اوپر بھاری تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یہ دو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹس آپ جب کر لیں گے تو یہ 4 پارٹس سورہ بقرہ کے آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ پارہ کے اندر کس طرح سے اللہ نے کمپیریزن کیا ایک پوری نیشن کا پھر ایک انسان کا، کہ ہدایت جو ہے اس کو لے کے انسان کے عمل میں کیا تبدیلی آتی ہے اور کیسے وہ اپنی زندگی کو چینج کرتا ہے. تو آج کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ سا ہم کور کرتے جائیں گے، یہ سفر ہمارا جاری رہے گا اور روز ہم انشاءاللہ تعالی ٹیک ہوم میسج لے کے جائیں گے. آج کا ٹیک ہوم میسج کون لے کے بتائے گا؟ ذرا سا ہم ریکیپ کرتے جاتے ہیں، کیا ٹیک ہوم میسج ہے آج کا؟ ویری گڈ. کہ اس ہدایت کے اوپر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ نہ کوئی خوف رہے گا اور نہ کوئی غم فیل ہوگا، ہر قسم کی ڈپریشن ختم ہو جائے گی، انسان کے اندر اتنی فلفلنگ فیلنگ ہو جائے گی، انسان ہلکا پھلکا فیل کرے گا. تو یہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے اس رمضان کا کہ ہم اس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے اور اس ایک ایک لفظ کو پڑھنا قبول کرے، قرآن کو ہمارے دل کے اندر اتارے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمارے لیے باغ و بہار بنا دے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ الحمدللہ. بتایا ہے ماشاء اللہ ساری چیزیں، انٹروڈکشن اور ساری چیزیں، بگ اسمائلنگ فیس. تھینک یو سو مچ. الحمدللہ. لوکنگ فارورڈ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا لگا. کچھ تھے انشاءاللہ جیسے جیسے کلاس بڑھے گی تو ہم تھوڑا اپنا آپس کا انٹروڈکشن بھی کرتے جائیں گے، آپ کا بھی پتہ چلتا جائے گا کون ہے. ویل گیٹ ٹو نو ایچ ادر مور، اور پھر ان دا اینڈ جو ہے وہ ہم بالکل ایز اے فیملی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کل انشاءاللہ 3:30 انشاءاللہ ڈاٹ شروع کر دیں گے ہوپ فلی. انشاءاللہ سب ٹائم سے پہلے آ جائیں گے انشاءاللہ. اور کوشش کروں گی یہ